صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آہستہ آہستہ نوجوانوں کو وہ امپورٹنس دینا شروع کر دی اور قوم کو یہ باور کرانا شروع کر دیا کہ یہ جو یوتھ ہے اٹ از ایکچولی دا مین اینڈ بیسک فیوچر آف پاکستان. پاکستان کے پچھلے 75 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو نوجوانوں کو سرے سے نظر انداز کیا گیا. صرف وہ نوجوان، وہ بھی 2-4% جن کو مین سٹریم میں آنے کی اجازت ہے، وہ صرف وہ ہو سکتا ہے جس کے والد، دادا یا نانا سے ان کو ورثے میں سیاست کی کرسی ملی ہو. سوال صرف یہ ہے کہ دوستان ذی وقار، آپ کے پاکستان میں خورشید شاہ جیسے زیرک سیاستدان جب اپنی سیاست کے عروج پہ تھے تو تب ایک بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا جس کو لا کے ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا. آپ کے ملک میں قمر زمان کائرہ جیسے سیاستدان اس وقت اپنی سیاسی عروج پہ پہنچ چکے تھے کیریئر کے، کہ جب ایک بچہ شاید فیڈر پیا کرتا تھا، اب وہ ہاتھ باندھ کے اس بچے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ پاکستانی سیاسی نظام پر ایک تھپڑ ہے یا نہیں ہے، اس کا سوال میں اس قوم سے پوچھتا ہوں. کس بیس پہ؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ زرداری صاحب کے گھر میں پیدا ہوا. کس بیس پہ میرا ایم ایس ایف کا، پی ایس ایف کا، اے ٹی آئی کا، جمعیت کا، آئی ایس ایف کا نوجوان 15 سال ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پروان کے لیے اپنا رول پلے کرتا ہے اور 15 سال کی محنت کے بعد ایک نواب، وڈیرا، جاگیردار اٹھا کے اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے؟ فار واٹ ریزن؟ اس کے 15 سال کی محنت کدھر گئی ہے؟ یہ سوال ہمارے صحافی دوست، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے. صحافی شوڈ ریمین نیوٹرل، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن سر یہ سوال آپ نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، وکیل نے بھی کرنا ہے. یہ سوال پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے کہ ہم کب اس غلامانہ سوچ سے نکلیں گے، ہم کب اس ملک کو آزاد اور خود مختار ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، کب تک میرے ملک کے فیصلے کہیں اور سے ڈکٹیشنز آئیں گی، کب تک ہم لوگ اپنے اڈے فراہم کریں گے. آخر کب جس بیٹی کا نام بیچ کے آپ کو حکومت ملی، مسٹر ہینڈسم پرائم منسٹر، اس بیٹی کو واپس لانے کا اقدام کب کیا جائے گا؟ آخر کب دو نہیں ایک پاکستان بیکن ہاؤس اور روٹس اور سٹی سکول اور گرامر سکول کے بچوں کے لیے الگ نصاب تعلیم اور گورنمنٹ کے بچوں کے لیے، کالج سکولز کے بچوں کے لیے الگ تعلیمی نصاب، یہ کب ختم ہوگا؟ آخر کب میرے ملک کی اشرافیہ کے بچوں کے لیے الگ سکولنگ کا نظام اور کسان، مزدور، حاری اور غریب کا الگ نظام تعلیم، یہ کب ختم ہوگا؟ آخر کب ہم مزید بنگلہ دیش بننے سے قوم کو روک پائیں گے؟ آخر کب یہ 50 سال ہو چکے ہیں میرے پاکستان کا ٹکڑا مجھ سے الگ کیا گیا. 160 کرسیاں تھیں، یہ بلاول صاحب لے کے آ رہے ہیں نا لانگ مارچ اسلام آباد میں. میں اب مکمل چیزیں میں درخواست کروں گا، آپ ہمارے بزرگ ہماری فرسٹ رو میں بیٹھے ہیں. فروری کے اینڈ میں بلاول صاحب لانگ مارچ اسلام آباد میں لے کے آ رہے ہیں. کس چیز کے خلاف؟ پاکستان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے تو نہیں آ رہے، جو ان کے بزرگوں نے توڑ کے تحفے میں ہمیں دے دیا تھا. 52% of Pakistan, East Pakistan, who were the founding members of All India Muslim League, who were the founding members of Muslim Student Federation, ان کو غدار کہنے والے سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کو مانتا ہوں، اس کو غدار کہنے والے، جس کو اس ملک کے اکثریت نے جتا کے وزیر اعظم بنانا تھا.
سور وردی کو غدار کہنے والے، فاطمہ جناح کو غدار کہنے والے. مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح جیت گئی تھی، ہم نے ہرا دیا مغربی پاکستان میں، لیکن غدار مشرقی پاکستان والے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بلاول صاحب کے بزرگوں کو وزیر اعظم نہیں چنا تھا. اور اب اگر آپ ذرا سا بھی سندھ میں جانے کی بات کرتے ہیں کہ جناب میں یہاں کے بھٹو صاحب کی میں عزت کرتا ہوں فار دا سیک آف ختم نبوت کاز، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں چودھری ظہور الہی کی بھی عزت کرتا ہوں، فضل الرحمان کے والد کی بھی عزت کرتا ہوں، تمام علماء کی میں عزت کرتا ہوں جن لوگوں نے اس 70 کی دہائی میں کردار ادا کیا تھا، نورانی صاحب سب کا. بات یہ ہے کہ اب آتے ہیں پاکستان کی نیشنل لیول کی پالیٹکس پہ. دوستان ذی وقار، a question arises here کہ for what reason ہم لوگ ان لوگوں کو مین سٹریم میں لا رہے ہیں اور ہم سے ہماری تاریخ چھپائی جا رہی ہے. for what reason ایک بندہ ٹوٹل 80 سیٹ سے جیتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے بغیر حکومت نہیں بنائی جا سکتی، مشرقی پاکستان جاؤ گے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. ان لوگوں کو آج کیوں آپ الیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم سندھ جانے کی بات کرتے ہیں، آگے سے بولتے ہیں مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں. بھئی سندھ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. 19 فروری کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سندھ کا رخ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان نظریاتی پارٹی کا پورے سندھ میں شمولیتی جلسوں کا آغاز ہو جائے گا 19 فروری سے لے کے. اور ہم لوگ وہاں کی غریب کے بچے کو پڑھائیں گے، مزدور کے بچے کو پڑھانے کے لیے پوری تحریک چلائیں گے، ہاری کے بچے کو، مزارے کے بچے کو پڑھانے کی پوری تحریک چلائیں گے. جب یہ تحریک چلے گی ایک بچہ پڑھ لکھ جائے گا، اس دن وہ اس شخص کو دفنا آئیں گے جو پچھلے تقریباً 30-40 سالوں سے ابھی تک زندہ ہی پڑا ہوا ہے. وہ تب تک زندہ ہے جب تک سندھ کا عام آدمی تعلیم سے دور رکھا گیا ہے. تب تک وہ، پھر اس کے بچے، پھر اس کے بچے، پھر اس سے اگلی نسل بھی اگر ہو گئی تو وہ بھی آپ کے اوپر منصب وزارت عظمیٰ پر فائز رہیں گے. دوستان ذی وقار، اس موروثی سیاست کو اب ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی 70% ٹکٹ نوجوانوں کو دے گی اور ان میں سے بھی اکثریت پہ ہم فوکس کریں گے جو لوگ قانون کو جانتے ہیں، سسٹم کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ لیڈرز رہیں، ان کو مین سٹریم میں لائے گی. وہ جیتے یا نہ جیتے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. وہ ایک موروثی سیاستدان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، دلیل کی بنیاد پہ بات کرنے لگ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں میرے کارکن کی یہی جیت ہے کہ 25 سال کا لڑکا 60 سال کے بابے کے مقابلے میں کھڑا ہو چکا ہے. یہ ہے موروثی سیاست کا خاتمہ جو ہم لوگ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، ان 75 سالوں میں پہلی سیاسی جماعت آئی ہے جس کی مرکزی کابینہ کے سارے لوگ نوجوان ہیں. اور یہ اچانک لائی نہیں گئی، 11 سال کی طویل جد و جہد ہے اس کے پیچھے. مختلف پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹ یونینز کے لیڈرز نے اٹھ کے یہاں پر ایک جگہ پہ آ کے اس کی بنیاد رکھی. ہمارے پاس روتے ہوئے آتے تھے نوجوان پولیٹیکل پارٹیز کے یوتھ ونگز کے، دیکھ کیپ کیپٹن سینگ اس کہ جناب ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں صرف نعرے لگانے کے لیے رکھا گیا، ہمیں صرف تالیاں بجانے کے لیے رکھا گیا، ہمیں صرف پوسٹرز لگانے کے لیے رکھا گیا. باپ میرے اس کے بیٹے کو لا کے جناب صدر بنا دو پارٹی کا، کس بیس پہ؟ ہماری قربانیاں کس بیس پہ؟ تو یہ چیزیں جب تک ختم نہیں کی جاتی، دو نہیں ایک پاکستان کا نیریٹو آپ پاکستان میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے. جاگیردارانہ نظام کا عملی طور پہ خاتمہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. خارجہ پالیسی پاکستان کی آزاد ہوگی. پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا، نہ ادھر سعودیہ نور ایران. ہم ان دونوں کے راضی نامہ کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ امت کو تقسیم کر کے لڑوایا نہ جائے. نہ ادھر امریکہ، نہ ادھر نور اینی ادر کنٹری کسی کی غلامی نہیں کریں گے. ہاں بھائی بنتے ہو ٹھیک ہے بھائی، باپ نہیں. برابری کی سطح پہ خارجہ پالیسی بنائی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اپنی قومی زبان اردو کی ترویج کے لیے CSS کے ایگزامز میں اردو کی شرط کو لازمی رکھ دیا جائے گا کہ اگر آپ اردو میں ایگزام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، تاکہ ہمارا بورے والے کا، بہاڑی کا، سمن آباد کا، ہمارے وہ انٹیریئر سندھ کا، ہمارے فاٹا کا لڑکا بھی اٹھ کے CSS میں اعلیٰ نمبر لے سکے، جس کو بیچارے کو انگریزی کا اتنی فلوئنٹ انگلش نہیں آتی جتنی باقی لوگوں کو آتی ہے، کیونکہ وہ 20-20 ہزار فیس پے نہیں کر سکتا ہر مہینے کی. اس کے بعد ہم لوگوں نے جو چیز لے کے آنی ہے وہ یہ لے کے آنی ہے کہ ہم نے جب تک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کو، طلبہ تنظیموں کی بحالی نہیں ہوگی تب تک ایک سیلف میڈ لیڈرشپ پاکستان میں نہیں آ سکتی. سندھ میں اس کو بحال کرنے کی جو بات کی گئی ہے یہ خوش آئند ہے
اور انشاءاللہ تعالی ہم اسے تمام باقی صوبوں میں بھی امپلیمنٹ کرائیں گے کہ طلبہ یونینوں کے الیکشن ہونے چاہیے. پولیس اور بیوروکریسی کے ریفارمز میں 10 دن جو تھانے میں اریسٹ رہا دہشت گردی کے مقدمے میں، 5 دن میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا رہا، روزوں کا تھا، رمضان کا مہینہ تھا. وہ بندہ 5 دن اس کو دن کو کھانا آتا تھا اور میرے ساتھ افطاری کرتا تھا. مجھے اس کا تعارف نہیں تھا، صرف یہ تعارف تھا کہ کسی خود ساختہ چوری کے الزام میں غریب کو پکڑ لی ہے. اور 6 دن میرے ساتھ ایک پشتون جو موجود تھا، ہی ٹولڈ می کہ بھئی یہ بندہ تو عیسائی ہے، اس بیچارے نے تو اسے کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہے. میں نے کہا تم، مجھے نہیں پتا تھا عیسائی، اور میں نے جا کے معذرت کی. میں نے کہا مجھے پتا ہوتا تو میں تو تمہیں کہتا بھائی جان تم کھانا کھاؤ. کہتا نہیں، آپ مسلمان بھائیوں کا روزہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہی جب آپ افطار کریں گے تو ہم تب کھانا کھائیں گے. اس نے روزوں میں ہمارا حیا کیا، لیکن وہ جو پولیس والا حضرت تھا وہ 5واں دن تھا، اس سے پوچھ رہا تھا کہ تمہاری FIR میں نے نہیں کاٹی، تمہیں میں جیل نہیں بھیجوں گا، بس اپنے وہ بزرگوں اور بھائی سے بولو کہ وہ 50,000 روپے لے آئے تاکہ تمہیں ہم یہیں سے رفع دفع کر لیں. ہم نے روزوں میں بھی رمضان کا حیا نہیں کیا. یہ چیز کب درست ہوگی؟ اب بیلف کرا لیتے یا وہ وکیلوں کو لے آتے، وہ کہاں سے لاتے؟ وہ بیچارے سویپر تھے، وہ قرضہ لے لے کے انہوں نے 50,000 پورے کیے تھے. میں شرم سے ڈوب مر گیا تھا اس دن کہ میں اس کو کیا بتاؤں، میں کس بیس پہ خود کو ڈیفینڈ کروں. تو اس نظام کو تبدیل کرنے کی اب ضرورت ہے، اس کے ریفارمز کی ضرورت ہے. ہیلتھ پالیسی، جناب آپ کے سمندری کا، تاندلیا والا کا، آپ کے باقی علاقوں کے بندے جب مین شہر میں کسی بڑے ہسپتال میں آتے ہیں، رستے میں بیچارے فوت ہو چکے ہوتے ہیں. لوکل THQs کو جب تک آپ اپ گریڈ نہیں کرتے، یہاں پر سیاستدان ووٹ لیتا ہے میں فاتح جنازے اٹینڈ کروں گا، تم فاتح جنازے نہ اٹینڈ کرو، تم اسے مرنے نہ دو بیچارے. میں شادی بیاہ اٹینڈ کروں گا، اس کا گریبان پکڑو، بھائی جان تم ادھر شادی بیاہ اٹینڈ کر رہے ہو تو ہم نے تمہیں اس لیے ہمیں نے بنایا تھا غمی خوشی میں شریک ہونے کے لیے. تم نے تو قوم کے مستقبل کے فیصلے کرنے تھے، تم نے تو قوم کو قرضوں اور غلامی سے آزاد کرنا تھا. تم ادھر ہمارے فاتح جنازے بھگتا رہے ہو. وہ تمہارے چاچا مامی کے پتر بھی آ کے کر سکتے ہیں. تمہارا کام لیجسلیشن ہے. ڈو اٹ فار دا ویل بینگ آف پاکستان. وائی ناٹ یو ڈوئنگ دوز تھنگس جس کا تمہیں ٹیکس پہ، ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ تمہیں الیکٹ کیا جاتا ہے اور پروٹوکول ملتا ہے. اور پوچھنا ہے آج کے بعد ہم یہ نیریٹو قوم کو دیں گے کہ سیاستدان سے پوچھو، ووٹ لینے آئے ہو، مجھے بتاؤ میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ کیا تمہارا بچہ اور میرا بچہ ایک ہی اسکول میں پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اگر پڑھے گا تو ٹھیک ہے، ووٹ تمہارا. کیا تم اب جیتنے کے بعد اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں پڑھانے کے لیے تیار ہو؟ پہلے نہیں پڑھاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری مرضی. جیت جاتے ہو تو تمہارا بچہ جب تک سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھے گا تب تک سرکاری اسکولوں کا نظام بہتر نہیں ہوگا. بھائی جان جب تک ہم لوگوں نے قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ پہ اپنی ضمیر کا سودا کرنا نہیں چھوڑا، پاکستان کے تقدیر اس وقت تک نہیں بدل سکتی. اور سب سے بڑی بات، آپ کے ایک عثمان بزدار صاحب 12 کروڑ کا صوبہ نہیں سنبھال سکتے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، پاکستان کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے. صوبہ جنوبی پنجاب بنانے کی تحریک بھی ہم چلائیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز کے نام پہ، لسانیت کی بنیاد پہ نہیں، ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز کے نام پہ ہم لوگوں نے صوبے بنانے ہیں تاکہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو، چودراہٹ کی ڈسٹریبیوشن ہو، تاکہ ہر چھوٹے چھوٹے چودھری بنا دو تو ہر بندے تک انصاف پہنچ سکتا ہے، عوام کو اس کے رائٹس مل سکتے ہیں. اور اس پہ اگر کوئی لسانیت کی ہوا اگر اڑائے گا، چاہے وہ بلاول صاحب اٹھائیں یا کوئی بھی اٹھائیں، تو پھر ہم نوجوانوں کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ صوبے تو ہم نے بنوانے ہی بنوانے ہیں، اور جب تک صوبے نہیں بنیں گے مزید پاکستان میں ڈسٹریبیوشن آف پاور صحیح طریقے سے نہیں ہوگا. صوبوں پہ اجارہ داری کی ہوئی ہے چند خاندانوں نے کہ اس صوبے پہ ہم ہی رہیں گے، اور ہمارے پیو دادے رہے تھے تو ہمارا حق ہے، اس صوبے پہ تمہارے پیو دادے رہے تھے اور تمہارا حق ہے، تم وہ صوبے پہ اجارہ داری رکھو، یہاں پر ہم رکھیں گے نہیں. یہ ڈرامے بازی آج کے بعد ختم کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کاٹیج انڈسٹریز لے کے آ رہے ہیں، چھوٹی صنعتیں. آپ کی فیصل آباد کی
آدھی صنعتیں پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں چلی گئی تھی، پھر تھوڑا سا کوئی ریلیف ملنا شروع ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے بھائی اپنے لوگوں کو. ہم لوگ اپنے جو لوگ بزنس مین کمیونٹی ہے ان کو مین سٹریم میں نہیں لا رہے. دبئی میں آپ لوگوں کا پوچھا نہیں جاتا کہ پیسہ کہاں سے آیا، کتنا آیا ہے، بلیک منی ہے، وائٹ منی ہے. پاکستانیوں سے پوچھ لو، باہر سے جو انویسٹر پیسہ لے کے آ رہا ہے اس سے جب پوچھو کہ کاغذ دکھاؤ بھائی، وہ شکر نہیں کر رہے پیسہ آ رہا ہے وہاں سے. قرضے مانگ کے لے لینے، لیکن جو عزت دار طریقے سے پیسہ آ کے انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں لینا. بھائی تم نہ کرو، وہ میکسیکو میں انویسٹ کر لے گا، وہ ایران میں انویسٹ کر لے گا، وہ کہیں اور انویسٹ کر لے گا. پاکستان کا ستیہ ناش ہمارے نااہلوں نے کیا، کشمیر کو انہوں نے بیچا. نیشنز میں جب بھی کشمیر کے لیے کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو ان people who are at the helm of affairs, may it be a bureaucrat or a senator or an MNA or MPA, ان کے بھانجے بھتیجے جاتے ہیں ریپرزینٹ کرنے. اس ڈیلیگیشن میں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. تم کدھر گئے ہو؟ میں تو جناب امریکہ گیا تھا، ورجینیا اسٹیٹ میں بڑی خوبصورت جگہ. میں سرکاری دورے پہ اپنے پاپا کے ساتھ برطانیہ گیا تھا، اور میں کہیں نہیں گیا. اچھا، میرے چچا جان جو سینیٹر ہیں وہ جا رہے ہیں جنیوا میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں فار دا سیک آف کشمیر، میں تمہارا نام بھی دلواتا ہوں. رات وہ بارز میں گزارتا ہے، شراب و کباب کی محافل میں گزارتا ہے، صبح جا کے وہ کشمیر کو کیا ڈیفینڈ کرے گا؟ ہوم ورک اس کا ککھ بھی نہیں ہوتا. اور انڈیا آپ کے آزاد کشمیر کو بھی کلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے کاغذات میں. اس طریقے سے کشمیر کا سودا کیا گیا ہے. اور پھر رونا ہم کسی اور کا رو رہے ہوتے ہیں. بھئی بھارت یہ کرے، بھارت آپ کا دشمن ہے، بھارت کا حق بنتا ہے آپ کے خلاف سازش کرے. آپ نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں قوم سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ بلاول صاحب کے بزرگوں کا کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ یہ قوم ہم پاکستان نظریاتی پارٹی کی صورت میں ادا کرے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ، اور ان کے ساتھ ہی یحییٰ صاحب کا بھی وہ گناہ بنتا ہے برابر کا، اس گناہوں کا کفارے میں ہمیں اگر اپنے مشرقی پاکستان کے بھائیوں سے معافی بھی مانگنی پڑی، ہم معافی مانگنے کو تیار ہوں گے. قائد اعظم کو ان کے مزار پہ جا کے تحفتاً مکمل پاکستان، مشرقی اور مغربی پاکستان، آج نہیں تو آج سے کچھ سال بعد ہم واپس لا کے دیں گے انشاءاللہ. بھٹو بھی غدار ہے، یحییٰ بھی غدار ہے، ٹکا خان بھی غدار ہے، نیازی کہتے ہیں وہ بھی غدار ہے. میں کہہ دیتا ہوں، سوال پوچھیے. اچھی بات ہے. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جب تک نام کے ساتھ راجا یا رانا نہیں ہوگا تو اس وقت تک کامیابی جو ہے وہ ملنا مشکل ہو جائے گی. تو بھائی آپ نے بھی تو اپنی پارٹی کا مرکزی جنرل سیکرٹری جو ہے وہ راجا صاحب کو ہی بنا رکھا ہے، یہ کس حوالے سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے موروثی سیاست کی سر الگ بات کی ہے. راجا کدھر ہے؟ یہ بائک پہ آتا ہے میرے پاس سر، اس لیے مرکزی سیکرٹری جنرل ہے. یہ لوکل سفر کر کے آتا ہے میرے پاس. اس نے زیرو سے سٹارٹ کر کے وکالت کی ہے. سر ہمارے پاس سیلف میڈ لوگ ہیں. میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. میرے والد آفیسر رہے، لیکن جب سے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا ہم سے سرکاری گاڑیاں لے لی گئی تھی پچھلے 10 سالوں سے. میں سر ہائیسٹ پہ سفر کر کے جاتا تھا واللہ. اور میرے والد مجھ پہ لازم قرار دیا تھا کہ تم نے ہر ہفتے میں جو ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے وہ 40 روپے کا کرایہ ہوتا تھا، چوتھی پانچویں کلاس میں 2 گھنٹے کا سفر تھا پنڈی سے گاؤں کا. تم نے وہ دن گاؤں میں جا کے رہنا ہے، وہاں جا کے گلی ڈنڈا کھیلو، وہاں جا کے بنٹے کھیلو، وہاں جا کے پہیے کے ساتھ وہ جو کھیلو، تاکہ تمہیں پتہ ہو گراؤنڈ ریئلٹیز کا. سر بلیو یو می، ایگزیکٹلی وہ چیز ہمارے اندر انکلکیٹ کی گئی. سر اس میں کوئی قصور نہیں، امیر بندے کے بچے کو آنا چاہیے، لیکن غریب کے بچے کو نظر انداز کس بیس پہ کیا جاتا ہے؟ وہ اس کے ٹیلنٹ کو کیوں مار دیا جاتا ہے؟ اس چیز کو لے کے ہم سامنے آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، آپ بھی مڈل کلاس کے، میں بھی مڈل کلاس کے. آپ میرے دکھ کو مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا قصور ہے 15 سال ایک بندہ محنت کر رہا ہے اور اس کے سامنے ایک نواب کو لا کے بٹھا دیتے ہیں. سر دس از مائی اوپینین. سر پاکستان نظریاتی پارٹی تو آپ نے بنائی ہے، اس کے ممبر کتنے ہیں؟ کیا آپ نے ممبر صاحب نے کر دی ہے؟ نمبر 2، بھٹو صاحب آپ نے کہا غدار، انہوں نے پاکستان کا آئین دیا، انہوں نے ایٹمی بم بنایا، اس کے بعد انڈیا میں پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ جو ہے وہ قیدی ہو گئے تھے. ان کو چھڑوا کے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ چلا گیا تھا، وہ واپس لے کے.
अगर आप इसकी इस बुनियाद पे कहते हैं कि भुट्टो गद्दार है, इसकी वजह आप क्या? मैं आपको वजह सबसे बड़ी बात है खत्म, वो तो मैंने जिक्र किया, आपने वो तो मैंने जिक्र किया। देखिए वो तो मैंने सर नहीं मैं एक बात बताता हूँ, यू लाइक माई एल्डर्स, ये प्रेस क्लब है पाकिस्तान, मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हल्के में हुकूमत करके उसको मैं बिजली भी दे देता हूँ, पानी भी दे देता हूँ, गैस भी दे देता हूँ, तो मैं इसके लिए तो वफादार हो गया। इनका क्या कसूर है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया था? हालात ही इस तरह के पैदा हो जाते हैं। इनका क्या कसूर है कि ये 160 सीटें जीते थे और मैं 80 सीट लेके कहता हूँ मुझे वज़ीर आज़म बना। आपके मेंबर कितने हैं? अच्छा मैं उसका बताता हूँ। मेंबर शादी आपने की है 2 हफ्ते में हमें पार्टी अनाउंस किए हुए हैं और इस वक्त हमारे तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ ज्वाइन किए, जो यूनिवर्सिटीज़ के सिर्फ लोग हैं। और ये हैरारकी हमारी 11 साल से पहले से चल रही थी। प्रेशर ग्रुप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा बन चुका है कि इससे पहले पिछले साल पार्टी अनाउंस करने से पहले इस्लामाबाद में हमने 4 धरने दिए, कोई धरना 8 घंटे से बड़ा नहीं हुआ और 2 धरनों में हमने OIC का इजलास बुलवाया सर, फॉर द सेक ऑफ अ गुड कॉज। देखिए व्हेन इट कम्स टू अ गुड कॉज, मे इट बी एन एटॉमिक बॉम्ब, व्हेन इट कम्स टू अ गुड कॉज, मे इट बी ए मैटर ऑफ ख़त्म नबूवत, उसमें हम और आप एक पेज पे हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो की होगी तो सर फिर इख्तिलाफ राय बन सकता है। तो अब क्या हो रहा है? अब भी यही कुछ हो रहा है। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ, बात यह है कि इस वक्त वो तशरीफ़ ला रहे हैं, जब PDM आएगी तो मेरी तोपों का रुख डेफिनेटली उसी तरफ होगा। अब करंट सिनेरियो की बात होगी, पार्टी रजिस्टर हो चुकी है, हमारा इंतखाबी निशान विद इन 2-3 डेज हमें मिल जाना है इंशाल्लाह ताला। प्रोसेस मुकम्मल है, उसके डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ साइन हो चुकी है। जी यानी अपनी नई पार्टी और नए मैनिफेस्टो के साथ आप इन हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो इससे पहले भी कौम को बुजुर्गी सुनाई गई कि जी हमने पार्टी को नौजवानों के लिए डाली थी, मगर अब हमें वो कैंडिडेट होने का मौका मिला है, अब पब्लिक जो है वो हमें प्यार कर रही है, तो उसके बाद हम नौजवानों को लेके आएंगे, हम हमारा सिलेबस जो है वो एक हो जाएगा, सब स्कूल जो है उनमें जो एक चीज़ आ जाएगी, निसाब एक जो होते हैं अपनी तालीम वो सारे इक्वल हो जाएंगे। कौम ने आप समझते हैं कि कौम किस तरह बात करती है, लाने वाला कौन होता है, मगर फिर भी ये है कि कौम ने कहा ठीक है हम नए आने वाले जो लोग हैं उनको वेलकम करते हैं, मगर उसके बाद जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो फिर जो वादे उन्होंने किए थे हर वादा उस ऐलान के अपोजिट। ये क्या वजह है कि जब कोई सियासी पार्टी इलेक्शन के मैदान में आती है तो वो इसी तरह वादे करती है। वो कहते हैं ना कि कहते जी तो इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो है ना वो उसी तरह होते हैं जिस तरह शादी से पहले किसी महबूबा के साथ किए जाते हैं। मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ जी। इलेक्शन में आने से पहले मेरी उम्र 27 साल है, मैं आपको भी गिनवाता हूँ। देखें आपने बंदे का माजी देखना है, पॉलिटिकल माजी देखें। शौकत खाना बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड कप जीतना भी बहुत अच्छी बात है, जिस तरह भुट्टो साहब की कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा बहन आई एग्री। बात ये है, मुझे इस बात पे माजी देखें हमारा, आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड जब मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट का 12,000 बच्चों का डुअल डिग्री का इशू बना था, उसको सॉल्व हमने कराया और उसी के सिलसिले में गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी के भी बच्चों का इशू सॉर्ट आउट हुआ। कॉमसेट्स की बच्चों के डिग्रीज का 3,500 बच्चों का इशू था, प्राइवेटाइजेशन का मरे कॉलेज का इशू था, ये हमने सॉर्ट आउट कराया। फेडरल बोर्ड की करप्शन का इशू बन गया और बच्चे हज़ारों लाखों की तादाद में बेचारों का मुस्तकबिल तबाह हो गया था, वो हमने सॉर्ट आउट कराया। कोविड के दिनों में पाकिस्तान के लाखों नौजवानों से यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की फ़ीस भी ली जा रही थी, ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस भी ली जा रही थी। हमने 40 शहरों में बैक वक्त एहतजाज करवाया, गिलगित से लेकर कराची तक, और 40-40 हज़ार फ़ीस एवरेज की पर स्टूडेंट की हम लोगों ने माफ़ करवाई। उसके बाद रिलीजियस एस्पेक्ट से चाहे फ्रांसीसी मामला हो या हॉलैंड का मामला हो, दोनों मामलात में OIC का इजलास जब बुलवाया गया था तो उस पर सबसे पहली
جو کال دی گئی تھی وہ ہمارے نوجوانوں نے دی تھی. اس کے بعد آپ آ جائیں جب بلوچستان میں لوگوں کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی پاکستان کا نام لیتے ہوئے, آئی واز دا ون جس نے وہاں کے پشتون اور بلوچ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے 10 سال کے بعد 14 اگست پہ پاکستانی پرچم لے رہا تھا. سر ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر بگٹی کے فوت ہونے کے بعد جب برہمداغ بگٹی قتل کرتا تھا اور گلے کاٹتا تھا وہاں پر محب وطن پاکستانیوں کے, کوئی پنجابی یا پٹھان وہاں پر آتا تھا اور مغرب کے بعد چڑیا پر نہیں مارتی تھی, جہاں 3000 لوگ ووٹ لے کے ایم پی اے بنا کرتے تھے وہاں 7000 لوگوں کا رات کے 11 بجے پاکستان کے ترانے کے ساتھ جلسہ کروانے والا بندہ آپ کے سامنے یہ نوجوان بیٹھا ہے آج سے 5 سال پہلے. when I was 22 years old I am having rods in both of my legs and in my left hand as well. اس کے باوجود 4 گھنٹے مجھے ٹارچر کیا جاتا ہے لگاتار. ایک ہوتا ہے باری باری کہ آپ آج ٹارچر کریں پھر جیل میں ڈالیں, جسٹ فار اے سنگل ویڈیو میسج کہ پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دھرنا ان کو بول دو کہ یہ دہشت گرد ہے. میں نے کہا میرا اختلاف ہو سکتا ہے پالیسی سے لیکن میں انہیں دہشت گرد نہیں کہہ سکتا. اور تھانے میں بیٹھ کے آپ کے زور پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا ورکر کسی کو سر اٹھا کے بات کرنے کے قابل نہیں ہوگا. سر یہ ہمارا ماضی ہے. دہشت گردی کا کیس میں نے فیس کیا, انتہا پسندی کا کیس میں نے فیس کیا, اشتعال انگیزی کا کیس میں نے فیس کیا. سر میرے گھر میں بھی پاکستان کا پرچم میرے سینے پہ لگا ہوتا ہے. مجھ سے اس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بلاک کروایا گیا, میرے پاکستان کا پاسپورٹ سیل کر دیا گیا, ای سی ایل میں میرا نام 7 مہینے کے لیے ڈلا رہا تھا. اور سر اس کے بعد میرے بینک اکاؤنٹس, میرے والد صاحب جس نے 32 سال آرمڈ فورسز میں سرو کیا تھا, جسٹ بیکاز ہی از مائی والد صاحب, ان کے بینک اکاؤنٹس بھی سیز کیے گئے تھے. اچھا چمر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کون سا ایسا کام کریں گے فیصلہ باد کے لیے کہ حکومت پہ دباؤ ڈال کے, وہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو رہے گا؟ سر نہیں, آپ انڈسٹریل اسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں, کس اسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں, میں تاکہ اس کو آپ ان کے نظریاتی پارٹی کو بتائیے, جس طرح آپ نے ینگ لوگوں کا بتایا, ینگ لڑکی آپ کے پاس ہے, وہ کون سا ایسا کام ہے جو حکومت کے اوپر پریشر ڈال کر فیصلہ بات کے لیے وہ کون سا سر ہاں سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ یہاں کے انڈسٹریلسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں کی انڈسٹریز کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم رکھا گیا میجورٹی کے لیے, آپ اتنے گھنٹے کے لیے بجلی استعمال کر سکتے ہیں, اتنے گھنٹے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. سر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انڈسٹری میں 2000 بندہ کام کرتا ہے اور 12 گھنٹے اسے اجازت ہے, اگر آپ 12 گھنٹے مزید کی اجازت دیتے ہیں تو 2000 بندوں کو روزگار بھی ملے گا, ریاست کو زر مبادلہ بھی ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کاٹیج انڈسٹریز بنا سکتے ہیں. چائنا از اے کنٹری آف 125 کروڑ پیپل, ہم سے 5-6 گنا بڑا ملک ہے. ان دیٹ چائنا سر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بے روزگار نہیں ہے, کوئی بندہ بھیک نہیں مانگ رہا. کیوں؟ کیونکہ گھر میں کاٹیج انڈسٹریز ہیں, چھوٹی چھوٹی صنعتیں ہیں. آپ چھوٹی صنعتیں دے کے ہر گھر میں روزگار بھی دے سکتے ہیں. آپ کا کوئی خواجہ سرا سڑک پہ بھکاری نظر نہیں آئے گا, آپ کو کوئی جھگی والا بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا. یو ہیو دیٹ ماڈل, یو ہیو دوز پیپل آف گلگت بلتستان اینڈ آزاد جموں اینڈ کشمیر جن کا وہ ٹیلنٹ ہے کہ ان کی شعلیں 40,000 روپے میں بکتی ہیں برطانیہ میں, یہاں 800 روپے کی خریدی جا رہی ہیں. وائی؟ آپ کا پنک سالٹ, یہ غور سے سنیں, یہ باتیں کرنے والی جذباتی باتیں نہیں, آپ کا پنک سالٹ سر کوڑیوں کے بھاؤ بکتا ہے. انڈیا اس کو خریدتا ہے, اسرائیل کی کمپنی اس کو پیک کرتی ہے, 125 گرام کا پنک سالٹ 4,500 روپے کا بکتا ہے, یعنی 1 کلو آپ کا کوئی 40,000 کا بکتا ہے, جو کہ 1 کلو یہاں سے آپ 2-4 ٹکے کا لے کے جاتے ہیں. سر کوالٹی پروڈکشن ہے نہیں, ہم بنا نہیں رہے. آپ کو میں اور بتاتا ہوں ٹیلنٹ کو کہاں مارا جاتا ہے. یہ تو اچھا آپ نے سوال کر دیے, تو انڈسٹریل سے شروع ہو کے میں آپ کو سارا سولوشن اورینٹڈ چیز بتاتا ہوں. آج ٹیلنٹ کو یہاں پہ مارا جاتا ہے کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جس نے خود سے جہاز بنا کے اڑانا سیکھا, اپنی زمینوں میں اڑایا, سول ایویشن اٹھا کے گرفتار کر کے لے گی, تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے بھائی, یو مسٹ ہیو انکریجڈ ہم. ہمارا ایک لڑکا جس نے کرین اور ایگزیبیٹر بنایا جو کہ پانی سے چلتا ہے, اس کی ڈگری ضائع ہوگی غریب کی. ابھی وہ انٹرویو بیچارہ 500 روپے پہ صرف کیمرہ پکڑنے کے لیتا ہے. وڈ یو بلیو؟ جاوید خان شانگلہ ہل کا ہے وہ. اس ٹیلنٹ کو جو بیچارہ معذور تھا لیکن وہ پاؤں سے کمپیوٹر چلاتا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ میں نے جہاز کا ایک فنکشن بنا دی ہے, اس میں میں ریسرچ تھیسس کروں گا. آسٹریلیا نے کروڑوں روپے کی اس کو اسکالرشپ دی. اس نے کہا نو, آئی ول ناٹ گو ٹو آسٹریلیا, آئی ول سرو مائی کنٹری پاکستان. لیکن اس بیچارے کو بھی ضائع کر دیا, نہ اسے اسکالرشپ ملی, نہ اس کے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کیا, بیچارہ پھر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا.
سر یو ہیو ٹیلنٹ. ہمارے پاس تو مائیں وہ ہیں کہ 65 کی جنگ میں کھائیاں بیلچے لے کے خود بارڈر پہ چلی جاتی ہیں. یو ہیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بٹ یوٹیلائز نہیں ہوتا سر. انتخابات میں اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے کوئی ایجوکیشن لمٹ تو رکھیں گے آپ؟ سر ہمارے پاس اس وقت جتنے بھی نوجوان موجود ہیں ان میں سے کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے, کوئی الیکٹریکل انجینئر, کوئی میکینیکل انجینئر, کوئی وکیل ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں اور یہی لوگ انٹرویوز کریں گے. باقیوں کا اگر کوئی 40 سال سے اوپر والے کو بھی ٹکٹ دینا ہو تو نوجوان ہی انٹرویو کر کے انہیں دیں گے انشاءاللہ. سر پلیز. اپنے طلبہ تنظیموں کی بحالی بھی منشور میں رکھا ہے اور بہت اچھا منشور ہے. تھینک یو. پہلے تو آپ کی نوجوان کی بلبلا انگیزی بہت قابل اعتماد ہے اور اس میں اسکول کی گرمی میں انشاءاللہ کچھ نظر آتا ہے. طلبہ تنظیموں کی بحالی آپ کا منشور ہے تو اس کی طلبہ تنظیموں کی بندش میں بھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو طلبہ گروپ آپس میں لڑائی ہوتی تھی. خون ریزی پر اتر آئے تھے اور بہت ساری ماؤں کے بچے اگلی دنیا میں چلے گئے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب آپ طلبہ تنظیموں کو اگر بحال کروا بھی سکے, حالانکہ یہ بہت ساری کوشش ہو رہی ہے لیکن نہیں, تو آپ نے اس کے لیے بلایا عمل تیار کیا ہے کہ اس بات پر بھی آپ قابو رکھ سکے. آپ کو ماشاء اللہ پڑھے لکھے واقعی احباب ہیں تو کچھ تنظیموں میں نہیں بھی بدماشی کلچر ہے, لڑائی جھگڑے. تیار کریں. بالکل ہے سر. میں آپ کو وہ لائے عمل پہلے ایک دے دیتا ہوں. طلبہ تنظیموں پہ پابندی جنرل ضیاء الحق کے ٹینیور میں لگی. جنرل ضیاء الحق کے ٹینیور سے پہلے 1947 تک, 1947 سے جنرل ضیاء تک جو طلبہ تنظیموں کے اندر شہادتیں یا قتل ہوئے تھے وہ 17 تھے. اس کے بعد جو ہیں وہ 150 سے زیادہ ہیں. تو طلبہ تنظیمیں جب بین ہوئی ہیں, 5-7 طلبہ تنظیمیں ہوتی تھی, جب بین ہوئی تو چھوٹی چھوٹی کاؤنسلز بنی, ہر گلی نے اپنی تنظیم بنا دی, ہر بندے نے بدماشی شروع کر دی. وہ تھی نرسریز. اور طلبہ تنظیمیں جب بحال تھیں تو سر تب کرائیٹیریا تھا کہ جس بندے کے 60-70% سے زیادہ مارکس سے صرف وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تب کرائیٹیریا تھا آپ کسی سبجیکٹ میں فیل نہیں ہونے چاہیے, آپ کسی سبجیکٹ میں آپ کا اٹینڈنس کم نہیں ہونی چاہیے, آپ کی باڈی لینگویج اچھی ہونی چاہیے.